نحمد و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان فطری طور پر کسی نہ کسی سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کسی سربراہ کے بغیر گھر، ادارہ، دکان، کاروبار یا کوئی ایسی چیز کہ جس پر پشت پر بڑا سربراہ یا کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو کہ جو سربراہی کر رہا ہو، جو دیکھ رہا ہو کہ یہ شخص صحیح کام کر رہا ہے کہ غلط، صحیح سمت پر ہے کہ غلط سمت پر ہے۔ یہ ہمیشہ سربراہ کا تعین کرتا ہے کہ آپ نے کس سمت پر چلنا ہے، کس سمت پر رہنا ہے اور کس سمت پر آپ کے لیے موضوع ہے، بہترین ہے، جو آپ کو نقصان سے دور اور فائدے کی طرف لے کر چلے۔ لیکن کیونکہ انسان سرکش ہے، باغی ہے، یہ آج کل کے دور میں ہر دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ، بلند مقام والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا چل سکتا ہے، چاہے وہ ازدواجی زندگی میں ہو، گھریلو زندگی میں ہو، کاروباری زندگی پر ہو، یا پھر کسی دوسری ایسے اہم امور پر ہو کہ جس پر اس کو سہارے کی ضرورت ہو لیکن وہ سہارا نہ چاہتا ہو۔ تو یاد رکھیں، دنیا والوں کے سہارے تو ٹوٹ جاتے ہیں، قبر تک رہتے ہیں، قبر سے آگے کوئی سہارا کام نہیں آتا، چاہے وہ آپ کے اہل و عیال ہوں، بیوی بچے ہوں، یا والدین ہوں، یا بہن بھائی کی صورت میں ہو، عزیز و اقارب، دوست و احباب ہوں، لیکن وہ ایک حد تک سہارا دیتے ہیں۔ اب ایسا کون سا سہارا ہے، ایسی کون سی اطاعت ہے کہ جو اس کے کرنے پر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو، قبر زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یاد رکھیں، وہ اطاعت صحابہ اکرام کی ہے۔ صحابہ اکرام کی جس نے اطاعت کی، اس نے رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یاد رکھیں، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کبھی دنیا میں، کبھی زندگی کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ذلیل اور پست نہیں کر سکتا، اس کو کوئی زوال نہیں آ سکتا، جب وہ اللہ کی اطاعت صحیح معنی میں باعمل ہو کر، چاہے وہ حافظ ہو، عالم ہو یا عام انسان ہو، جب وہ اللہ کی اطاعت دل سے کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں، پھر اللہ اس کے پشت پہ ہوتا ہے، فرشتے پشت پہ ہوتے ہیں، پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ شیطانی چالوں کی صورت میں ہو یا کسی اور شعبے میں ہو، اور طرح کے طریقے ہوں، لیکن وہ گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو زوال پذیر نہیں کر سکتا، اس کو پستی میں دھکیل نہیں سکتا، اس کو ناکامیوں کے اندھیروں میں نہیں دھکیل سکتا، اس کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اس کی دشمن چاہے پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے، لیکن وہ عملاً طور پر جب اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی اطاعت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کے احکامات پہ چلتا ہے، ان کے دین کی روشنی میں چلتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی پر چلتا ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اسے کوئی راہ سے بٹکا نہیں سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کریں، دل سے کریں، نماز کو قائم کریں، ذکر اذکار سے دل کو منور کریں، تو آپ کبھی نقصان میں نہیں ہوں گے، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب وہ ایسا کون سا وظیفہ ہے جو اللہ کی اطاعت پر رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ رکھے، صحابہ اکرام کی اطاعت پہ رکھے، کہ جو دین کی سربلندی کے لیے نکلے تو آج پوری دنیا میں رہتی دنیا تک ان کا نام باقی ہے،
ان کے اخلاق باقی ہیں، ان کی زندگی باقی ہے۔ تو اس لیے آج یہ مجرب وظیفہ لایا ہوں کہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، 21 دن پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ جب آپ کے دل اطاعت کی طرف پھیر دیے جائیں گے، آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہوگی، چاہے وہ دنیا میں ہو آخرت میں ہو، آپ کامیاب رہیں گے، آپ کی اولاد کامیاب رہے گی، بیوی بچے، اور آپ خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔